حضرت مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو آپ کو دفن کر کے لوگ واپس آ گئے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں ملی. آپ نے پوچھا مائی صاحبہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمانے لگی فرشتے آئے, انہوں نے کہا تیرا رب کیا کون ہے؟ تو کہنے لگے آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے کہا میں تو ساری زندگی رب رب کر دیا, رب سے بھی پوچھو اس نے بھی مجھے کچھ مانا ہے کہ نہیں مانا. یا کمال تو یہ ہے. اب آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ ہوگا کیسے؟ ایک تو ہے میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے, اب رب تعالیٰ فرمائے میں تجھ سے محبت, یہ کیسے ہوگا؟ تو آؤ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں. رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دو کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے, دعویٰ کرتا ہے مجھے رب سے محبت ہے, فرمایا میں قبول کروں یا نہ کروں, لیکن اگر فتبعونی وہ تیرے نقش قدم پر چلے گا, تیرا فرما بردار ہو جائے گا, تو پھر ہوگا کیا؟ یحببہم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور یہی بات ختم نے فرما فیغفر لکم ذنوبکم, میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور تمہیں جنت بھی عطا کروں گا, تم میرے محبوب کے غلام تو بن جاؤ. اچھا میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں, ناراض نہ ہونا, اگر آج کے بیان میں کسی کو اپنے اندر کوئی خامی نظر آئے تو ناراض نہ ہو, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے میری خامی کا مرنے سے پہلے پتہ چل گیا. مرنے کے بعد پتہ چلا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. محبت ہے کیا چیز؟ دیکھو یار میری بات سنو, میں کہتا ہوں میرے پاس تسبیح ہے. کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں دکھاؤ, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو یہ تسبیح ہے, اس کا وجود ہے, یہ نظر آتی ہے. اب میں کہتا ہوں مجھے میرے اندر محبت ہے, آپ کہتے ہیں دکھاؤ, دکھا سکتا ہوں؟ پتہ کیسے چلے؟ پتہ کیسے چلے؟ بس تصویر تو میں دکھا سکتا ہوں, اس کا وجود ہے, محبت کا وجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے محبت ہے, میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ کہیں گے دکھاؤ, دکھا سکتا ہوں. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ عمل سے چلتا ہے. کس سے پتہ چلتا ہے؟ مثلا میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے, اب دعوے کی دلیل ہونی چاہیے. والد صاحب آئیں, میں ان کے ادب میں کھڑا ہی نہ ہوں, ان کو سلامی نہ کروں, ان کو عزت کی جگہ ہی نہ بٹھاؤں, تو میں لاکھ مرتبہ بھی یہ دعویٰ کروں مجھے باپ سے بڑی محبت ہے, میں دعوے میں سچا. اور جیسے ہی والد صاحب آئیں میں ادب سے کھڑا ہو جاؤں, اس کی دست بوسی کروں, ان کو عزت کی جگہ بٹھاؤں, پھر میں دعویٰ نہ بھی کروں, دیکھنے والے کہیں گے یہ باپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. اب میں کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں, ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں سرکار سے بڑی محبت ہے. بھائی یہ محبت دکھائی نہیں جا سکتی, یہ عمل سے پتہ چلے گا کون سرکار سے محبت کرنے والا ہے. دعوے کی دلیلیں کیا ہیں؟ آؤ میں آپ کو دلیلیں بتلاؤں جلدی جلدی میں. آپ نے ہر دلیل کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اگر یہ دلیل پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, اور اگر نہیں پائی جاتی تو آج کے بعد اپنے اندر اس کا فکر پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا.
سب سے پہلی بات، جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کا ذکر بھی بڑا پیارا لگتا ہے. بے شک. تو بھائی یہ جو ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے اتنی سخت سردی میں، یہ بھی محبت کی دلیل ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ سرکار پر درود بھی کثرت کے ساتھ پڑھے گا. وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی بجائے، وہ عیاشی فحاشی کی باتیں، گندی باتیں سننے کی بجائے سرکار پر درود کثرت سے پڑھے گا. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں یار، ایسی پیاری بات کہ یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. میں نے ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مصروف بندے ہو، تو چلو نسخہ میں ایسا بتلا دوں، آپ کا وقت بھی نہ لگے درود پاک بھی پڑھا جائے. کہنے لگا جی وہ نسخہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، تمہیں اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے مثال کے طور پر، یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر آپ گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ. واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ. سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ. واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ. رات کے لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضرت صاحب ایک نوجوان لڑکا، میرا خیال آپ کی عمر جتنا تھا، مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے نسخے پر عمل شروع کر دیا. کہنے لگا میں گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. اور پھر کہنے لگا میں بیسیکلی کارپینٹر ہوں، ترخان. کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے گندی باتیں، فضول باتیں اور غلط قسم کی باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مزید مزہ آیا، میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. تو جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کے ساتھ جس شے کو نسبت ہو جائے اس شے کی بھی عزت کی جاتی ہے. حضرت صاحب میں آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں. آپ بازار سے 1 لاکھ روپے کا جوتا خرید کے لاتے ہو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنے کا حضرت صاحب؟ اور اس کو اپنے سر پر رکھ لیتے ہو. لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ مجھے بولو یار، انہوں نے بالکل صحیح بات کی. لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، اوے جوتا سر تے کیوں رکھیا ہی؟ وہ 20 لاکھ روپے دا آیا وے، اس واسطے سر تے رکھیا وے. ہم کہیں گے بھائی تو پاگل ہے، جوتا چاہے 2 لاکھ کا بھی لے آؤ، اس کا مقام سر نہیں ہے، اس کا مقام پاؤں ہے. جوتے کا مقام کیا ہے؟ اگر جوتے کو نسبت میرے آقا کے قدموں سے ہو جائے یا کن جب کیا بن جاتا ہے، یہ نالان پاک بن گیا ہے. کیا بن گیا؟ اب جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں.
اب اس جوتے کو سر پر رکھو گے، یہ ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے شرف ہے۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں یار، پتہ نہیں کس کو یہ میری بات ہضم ہو جائے۔ یار اگر جوتے کو نسبت میرے آقا کے قدموں سے ہو جائے، وہ ہمارے سروں کا تاج بن جائے، تو جس اہل بیت اطہار کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے، اور جن صحابہ کو نسبت سرکار سے ہو جائے، نہیں سمجھ لگے گا۔ جس عورت کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے، ارے وہ سرکار کی بیوی بن جائے، سارے مومنوں کی ماں بن جاتی ہے، اور جو ماں کا بے ادب گستاخ ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے روز ایک مدہ اگر نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آ جائے، اگر ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی ماں کا بے ادب گستاخ ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو سارے مومنوں کی ماں ہے، جس کو قرآن ماں کہہ رہا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتکم، فرمایا کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ان کی بیویاں ہیں یہ سارے مومنوں کی ماں ہے۔ مومنوں کے کیا ہیں؟ جو ماں کا بے ادب گستاخ ہے وہ سرکار سے محبت میں سچا ہے؟ یار ایک جوتے کو نسبت سرکار سے ہو جائے، وہ ہمارے سروں کا تاج بن جائے، جس عورت کو سرکار سے نسبت ہو جائے وہ تو ہمارے لیے مومنوں کی ماں بن گئی ہے، اور ماں کا تو مقام اتنا اونچا اس کے تو قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے افضل کتاب، اونچی بولو ذرا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم، میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے تو آپ کہنا حافظ صاحب یہ غلط ہے، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر آیت بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، حوالہ بھی صحیح ہو، پھر قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لو حوالہ سنو، سورہ فتح 26واں پارہ، اس کا 3را رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اسی سورہ فتح کے پہلے رکوع میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے 11واں پارہ 2 رکوع فرمایا والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا صحابہ کرام کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور رب تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا۔ میں نے کہا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے یار نہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ ان سب کی نسبت سرکار سے، ان سب کو جو فضیلت ملی کس کی وجہ سے ملی ہے؟ انگلش کا ایک محاورہ ہے، a man is known by the company he keeps،
بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. نیک بندے کی صحبت بندے کو کیا بنا دیتی ہے؟ اونچی بولو یار. جس کو کسی نمازی کی صحبت مل جائے وہ بڑی شان والا. جس کو کسی ولی اللہ کی صحبت مل جائے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. ارے اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے. ارے جس کو ولی کی صحبت ملے اس کو یہ مقام ملتا ہے جس کو کسی صحابی کی صحبت مل جائے, جس کو کسی نبی کی صحبت مل جائے, جس کو کسی رسول کی صحبت مل جائے, اور جس کو سارے رسولوں کے امام کی صحبت ملے وہ کتنی شان والا ہوگا. اس لیے بھائی ہم سب کا ادب و احترام کرنے والے ہیں. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا بھائی آپ نے حسین کا ذکر کر کر کے ہمیں رٹا دیا ہے, اب خدا را حسن کا بھی ذکر کیا کرو. حسین کا ذکر کر کر کے ہم نے ہمیں رٹے لگوا دیے, اور خدا را حسن بھی ان کا بھائی ہے, بڑا بھائی ہے. یہ پنجتن پاک میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بولو یار. یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سرکار نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اس لیے ذکر سے نکال ہی دیا, پانچتن پاک سے نکال دیا. خدا را ایسے نعت خانوں سے بچو جو ون وے ٹریفک چلانے والے ہیں. حضرت جی اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے, غلط کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اگر ان کا صلح کرنا غلط تھا تو یہ جنت میں تو نہیں جا سکتے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کرا دیا ہے. اس سے پتہ چلا ہماری تحقیق غلط ہو سکتی ہے, ہماری تاریخ غلط ہو سکتی ہے, ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے, میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بھائی اگر امام حسن نے صلح کر لیے تو بھی امیر معاویہ سے صلح کر لیا. کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ اور ایک بات میری اور سنو حضرت صاحب, میں اگر آپ سے دشمنی رکھوں آپ مجھے اپنے گھر میں گھسنے دو گے؟ ارے حسن سے دشمنی رکھ کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار سے دشمنی رکھ کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ خدا را جہاں یہ شعر پڑھتے ہو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, وہاں یہ بھی پڑھا کرو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا. یار حسن کا مقام تو اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے, آج جس کے پاس کرسی آ جائے وہ کہتا ہے ساری دنیا مر جاوے میری کرسی نہ جاوے. کرسی کی خاطر تیزاب چھڑکا کہ نہیں چھڑکا؟ ڈائریکٹ فائر کیا کہ نہیں کیے؟ کرسی کی خاطر. اور میرا حسن وہ ہے جس نے کرسی کو لات ماری, سرکار کی امت میں خون ریزی نہیں ہونے دی. کوئی ایسا جگرے والا دکھاؤ تو صحیح. کیا بات اللہ. جہاں فاطمہ تو زہرا کا ذکر کرتے ہو, خدا را فاطمہ تو زہرا کا ذکر کر کر کے آپ نے ہمیں رٹا دیا ہے, اب عائشہ کا ذکر بھی کیا کرو یار, جن کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں اگر ہم سے پہنچی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے پہنچی ہیں.
اور ان سے وہ حدیثیں پہنچی ہیں جو کوئی صحابی نقل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار خلوت کے اندر، گھر کے اندر جو کچھ اعمال کرتے تھے وہ سوائے عائشہ کے اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو خدا را ان کا ادب و احترام کرو، ان کا ادب و احترام کرو۔ یہ ون میں ٹریفک نہ چلاؤ، جہاں علی علی کرتے ہو وہاں پر صحابہ کرام کا بھی ذکر کرو۔ میں حضرت صاحب ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، میری باتیں آپ کو کڑوی تو ضرور لگیں گی۔ علی کے نعرے پر آواز بلند کرنے والوں، میں نہ تو نعرے کا مخالف ہوں، نہ اس بات کا مخالف ہوں کہ علی کے نعرے پہ آواز بلند کیوں کی جاتی ہے۔ مجھے دکھ کیا ہے، میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقشے قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے بابا، حضرت صاحب علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ بے شک، کیا بات ہے بابا جی، سبحان اللہ، بے شک ابتدا بھی مسجد ہے اور انتہا بھی مسجد ہے، بے شک، خانہ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ اللہ اللہ، بے اسی شک، مسیطے وڑدے ہی نہیں، باری بھنگ پی کے چرس بھی کے علی۔ دیکھو بھائی میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا علاج بالکل نہ، اے میری جھولی میں ڈال دو، حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو۔ یا جتنے بھی یہاں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا۔ امام حسین سے شراب پینی ثابت ہے، استغفر اللہ، نماز میں سستی ثابت ہے، بے حیائی ثابت ہے۔ یہ سارے کام یزید کے تھے۔ آج کام ہم یزیدی کر کے تو اپنے آپ کو حسینی کہلا رہے ہیں۔ آج بھنگ، چرس، شراب، سوٹے لگائے جا رہے ہیں، کوٹ کوٹ کے پیتی جا رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دریا بہہ رہا ہو اور اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرمایا علی اپنی بکریوں کو بھی وہ گھاس چرانا پسند نہیں کرے گا۔ ارے علی کو اتنی نفرت اور تو بھنگ پی کے، چرس پی کے۔ میں چلو آپ پر چھوڑتا ہوں، خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا بات جھوٹی نہ کرنا، سچی کرنا۔ بھنگ پی کے، شراب پی کے علی کا نام لینا یہ ادب ہے؟ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، کون سی نماز تھی؟ اثر، اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی۔ علی ظہر کے وقت ظہر پڑھتے، اثر کے وقت اثر پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک نماز قضا ہوئی۔ اچھا یہ نوٹوں کی خاطر ہوئی کہ ووٹوں کی خاطر؟ سرکار کی نیند کے اوپر، اللہ، سرکار آرام فرما، پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ آنسو، کدی ساڈیاں بھی اکھاں چوں آنسو نکلے نے، کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہے۔ محبت ہے علی کی تو پھر ان کے نقش قدم پر چلو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، محبت کی دلیل یہ بتلائی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ دلیل یہ اگر آپ اجازت دو تو میں ایک نسخہ ایسا بتلاتا ہوں جس سے سرکار خوش ہو جائے۔ اللہ اللہ، سبحان لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، آواز کم ہو گئی ہے انشاءاللہ حضور، یار، اتنی بھی سردی نہیں کہ آواز نہ نکلے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولتا۔ انشاءاللہ، آؤ میں آپ کو نسخہ بتلاؤں سرکار کو راضی کرنے کا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. حدیث غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس حدیث سے میں نے مطلب کیا نکالا ہے؟ یہ مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب تو نماز پڑھتا ہے تجھے نماز پڑھتے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اب بات بھی میں سچی کہہ رہا ہوں. آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو, رات کے پچھلے پہر اٹھو, آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہو, یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. سبحان اللہ. تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیے گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. سرکار کی آنکھیں. جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, سود کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو میرے ہاتھ مندے, خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. سبحان اللہ. چلو میں اور ایک آپ سے فیصلہ کروا لیتا ہوں. حضرت صاحب مکان میں تہاڈا اپنا ان لگایا وے تالا, بغیر چابی کے مکان میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یا. بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق ہے کوئی؟ نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو, نماز جنت کی چابی. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ نہیں. تو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ پہلے. تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ انشاءاللہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ. بھئی جب تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا اور چابی کا بندوبست میں مرنے سے پہلے ہو سکتا, مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا, تو جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, ارے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چل. کوئی پوچھے او صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ ہائے ہائے. اچھا یار ایک تھوڑی جی کڑوی گل بھی کہہ دیا, ناراض تو نہیں ہو گے؟ سبحان اللہ. حضرت صاحب اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ استغفر اللہ. تو دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ کبھی نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست تو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ. چلو حضرت صاحب تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ نہیں. ایدی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیاں. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور, جن لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پے ہون گے تے چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا نا. تے آؤ اج تانوں میں اے وی دس چاواں جیڑا جنت نو تالا لگا جی اودے 5 لیور نے. اللہ 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 اللہ. اور کنے لیور نے؟ 5 بابا جی. پہلے لیور دا نام ہے فجر, سبحان اللہ. دوسرے دا نام ظہر. اچھی بول دو یار. ظہر. تیسرے دا عصر. چوتھے دا مغرب. پنجویں دا عشاء. جڑا ایک نماز پڑھدا ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال, 3 دے نال, 4 نال تے کھل جائے گا. کدوں کھلے گا؟ 5. تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ 5. سب دی آواز نہیں آ رہی. یہ آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا, میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف ہے نا جے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کی میں آکھیا حضرت جی اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ.
حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے اگر نہیں چکتا کیا اس قابل ہے وے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تے نہیں جا پھڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چو روٹی، تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نصیحت عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہو جان، اے جے محفل میلاد، اے نہیں آئے دو چار نعتاں سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے، ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ ہن جلدی جلدی تان میں نسخہ مکمل دس دیاں، سویر دی ڈوز کہندے نے ناشتے تو پہلے ہی جے، پہلے ناشتہ نہیں کرنا، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا یار نہ پڑھن لو بہتر ہے پڑھ لو، سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار، تو وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں، تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے انشاءاللہ۔ خدا دی قسم میرا دل اس لئے بڑا دکھ داوے جس لئے نعت خان تے دوسرے نقیب محفل علماء اکرام اے دس دینے کہ امام حسین دا سر نیزے تے سی تھڑ جدا سی، حسین پھر بھی قرآن پڑھیا سی، میں کہا یار تیرا سر نال لگا تو کیوں نے قرآن پڑھیا؟ حسین نو قرآن نال ایڈا پیار کہ آپ دا سر تن تو جدا وے، حسین پھر بھی قرآن پڑھیا وے، او تیرا سر نال لگا ہے تو کیوں نہیں پڑھدا پیا؟ حسین نے تے تب دی ریت تے نماز پڑھی ہے، سجدہ کیتا ہے، تو کارپیٹ وچھے دے ہوتے ایسی مسجد جا کے نماز نہیں پڑھدا، کی منہ دکھائے گا حسین؟ حسینی بنو، صحیح حسینی بنو انشاءاللہ۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا آیا، میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر، رات دی ڈوز ہے جے کہ انہی دیر سونا نہیں جنہی دیر 5 نمازاں پوریاں نہ کر لو۔ ایک چل دے تانوں خوشی دی گل ایسی سنا دیاں تانوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا آفا جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، میں کہا تن کیویں پتہ چلیا؟ کہنا میں جس کاروبار چ آدمنا نقصان ہی ہوندا جس دا بھلا کرنا برا ہو جانا، جس اچھے کام چاہنا وہ بھی غلط ہی ہونا، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں کہا الٹی قسمت نو سدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیا؟ کہنے لگا ضرور دسو۔ میں کہا یار ایک مور ہونی ہے سٹیمپ، انہوں پھڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے، جدو ایہو مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سدھی ہو جائے گی۔